6 مہینے رمضان سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، مہلت دے دے کہ ہم وہاں تک زندگی کو پہنچا دیں۔ میں نے پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو جو الکوہلک تھے، شراب نوشی کرتے تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ رمضان میں رک جاتے ہیں۔ رمضان کو اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ ہم رمضان سے کیسے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر رمضان ہمیں انڈائریکٹلی کس طریقے سے بینیفٹ دیتا ہے، اس کے لیے ہم ایک ایگزامپل کو سمجھتے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑی جرنی پہ ہیں، بہت بڑے سفر پہ ہیں، اور اس سفر کے درمیان اب آپ کو ریسٹ چاہیے، اور اس کے لیے اب آپ کسی اسٹاپ اوور، کسی ریسٹ ایریا کے اندر رکتے ہیں، اور وہ ریسٹ ایریا میں ایک جو انسان کا اسٹے ہے وہ کچھ منٹ سے لے کے کچھ دنوں تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ سفر میں وہ ریسٹ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک انسان مسلسل سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تو اس کو پرسنلی بھی ریچارج ہونا ہے، ریفریش ہونا ہے۔ وہ چائے پیے گا، وہ کافی لے گا، تھوڑا سا ریسٹ کرے گا، نماز پڑھے گا، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ریچارج کرتا ہے۔ اور اگر بہت لمبا سفر ہے تو انسان سو بھی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم گاڑی کے اسپیکٹ سے دیکھیں تو اب اس کی ریفیولنگ بھی چاہیے، اس کو گاڑی بہت زیادہ چل چکی ہے تو اس کو ریسٹ دیں گے، انجن کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے، اور ٹائرز کو چیک کریں گے، یا کوئی اور اگر بیسک روٹین کی مینٹیننس چاہیے تو وہ وہاں پہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیسک ایک انسان کا پورے اپنے سسٹم کو اور اپنے انرجیز کو ہالٹ پہ لے آنا، روک دینا جو ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک انسان اپنی منزل، اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر اچھے طریقے سے پہنچ سکے۔ تو رمضان بھی بیسکلی اسی طریقے سے ورک کرتا ہے۔ باقی جو 11 مہینے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک جنرل انسان کا سفر ہے جو ایک سپر ہائی وے یا موٹر ویز کے اوپر ایک انسان کر رہا ہے، اور رمضان کا جو ایک پورا مہینہ ہے یہ وہ ریسٹ ایریا ہے جہاں پہ ایک انسان نے اپنے آپ کو ریسیٹ، ریچارج، ریفیول کرنا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو انسان آگے سفر نہ کر سکے، یہ نہ ہو تو آگے کا جو سفر ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب ہی سلف صالحین ان کی زندگی رمضان کے محور، یعنی کہ رمضان کے ارد گرد اس کو محور بناتے ہوئے گزرتی تھی۔ 6 مہینے رمضان سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی کہ مہلت دے دے کہ ہم وہاں تک زندگی کو پہنچا دیں، وہاں پہ جا کے ہم عبادت کر سکیں اور بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور پھر 6 مہینے رمضان کے بعد وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کر لے۔ رمضان بیسکلی کیا ہے؟ ایک ٹریننگ پروگرام ہے ایک انسان کے لیے، جہاں پہ 2 چیزوں پہ ایک انسان کو بہت ورک کرنا ہے۔ نمبر 1، جن کو ہم ڈوز کہتے ہیں، کرنے کے جو کام ہیں، عبادات۔ تو آپ رمضان کے اندر دیکھیں گے کہ ایک انسان عمومی طور پہ سال کے 11 مہینے جو چیزیں نہیں کر رہا ہوتا یا ٹوٹی پھوٹی کر رہا ہے، بہت کمزوری کے ساتھ کر رہا ہے، وہی انسان یا وہی سوسائٹی اگر ہم کہیں رمضان کے اندر پرو لیول کے اوپر ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ اور بہت سے لوگ سال کے 11 مہینے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے تو وہ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی رمضان کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں نہیں پڑھ رہے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں ڈوز۔ سملرلی رمضان کی برکتوں کے اندر یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے کہ رمضان ہمیں ڈونٹس کے اندر، یعنی کہ وہ چیزیں جن سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، نواہی جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی رمضان کی برکتیں بہت بھرپور طریقے سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ عمومی طور پہ اپنے سفر میں، اپنی جرنی میں 11 مہینوں کے اندر جو برے کام، برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے اندر ان کو وہ روک دیتے ہیں۔ میں نے پرسنلی بہت سارے ایسے لوگوں کو جو الکوہلک تھے، شراب نوشی کرتے تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ رمضان میں رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو میوزک، موویز، سیریز اور اس طرح کے اور بہت برے کاموں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو رمضان کے اندر وہ اپنا یہ عہد ضرور کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہاں پہ اب اس مہینے کے اندر ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ بڑا ایک یہ سیکرڈ اور بہت یہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اسٹاپ اوور کے طور پہ، ایک ٹریننگ پروگرام کے طور پہ کنسیڈر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ وہ فائدے دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر رکھا ہے، اور یہ اس کی برکتیں ہمیں انشاءاللہ ملیں گی۔
اور ایک انسان اگر رمضان کو صرف ایسے گزارے گا کہ بس یہ ایک مہینہ ہے اور بس جس طرح باقی شعبان آئے گا، شوال آئے گا، تو ہم بھی اس کو ایسے کر لیں گے، تو اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکے گا. تو انشاءاللہ فیوچر کی جو ہماری ویڈیو کی جو آپ کے پاس آئیں گی، اس کے اندر ہم ان ڈیٹیلز کے اندر فردر جائیں گے کہ رمضان میں ہمیں کیا کیا اور معاملات کرنے ہیں، کن کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیون، سی یو دیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.